السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام انشاءاللہ ورحمۃ اللہ۔ جی، انشاءاللہ تعالی عز و جل اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مولانا طفیل احمد اشرفی جامعی، استاد جامعہ انواریہ حیدرآباد، اب اپنا اس موضوع پر مقالہ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت کا موضوع یہ ہے ضعیف، معذور اور معمر افراد کے حقوق۔ جی، تو میں مولانا طفیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا نہایت ہی اہم ترین مقالہ سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مولانا جی ارشاد۔ شکریہ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں صدر محترم جناب سید عبدالواسع حسینی بخاری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس ناچیز کو کم علم اور کج فہم کو اس لائق سمجھا کہ اس علمی سیمینار میں مدعو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قابل مبارکباد ہے کہ بڑے متحرک و فعال بھی ہیں الحمدللہ کہ ابھی دو پر عظیم پروگرام جس میں سے ایک تحفظی کانفرنس اور ایک اسی طرح کا علمی سیمینار گزر چکا ہے، بہت ہی حال فی الحال میں۔ اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اور بالعموم تمام شرکائے بزم کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا کہہ لیجیے کہ بہترین موقع عنایت فرمایا۔ آج یہ محفل جو کہ علمی سیمینار بضمن 115واں عرس شریف محدث کبیر حضرت مولانا حافظ سید محمد عبد الرحمن حسینی بخاری دہلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے موسوم ہے، اس محفل میں آج ہم شریک بزم ہیں۔ اس علمی سیمینار میں جو عنوان ہے حقوق انسانی اور تعلیمات قرآن کریم، اس کے تحت یہ سیمینار قائم کیا گیا ہے اور اسی کے ضمن میں میرا موضوع ہے ضعیف، معذور اور معمر افراد کے حقوق۔ انشاءاللہ یہ ناچیز اس مضمون اور اس عنوان کے تحت کچھ قلم بند کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں بغرض اصلاح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات ارضی و سماوی میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات و ہدایات تضاد و نفاق کے جراثیم سے مکمل پاک ہے، اور اسلام ہی روئے زمین پر وہ اکیلا مذہب ہے جو ضعیف، معذور اور معمر افراد سمیت پوری انسانیت کا مسیحا ہے۔ آج شرط ہے اس کے نظام کو اپنانے اور برتنے کی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں اس نے یعنی اسلام نے ضعیفوں، معذوروں اور معمروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، وہیں ان کے کچھ حقوق بھی درج کیے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن، احادیث اور اسلاف کے قول و عمل کے نادر نمونے بھی موجود ہیں۔ یہ ناچیز اپنے کل علمیوں بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے اسی عنوان یعنی ضعیف، معذور اور معمر افراد کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں کے تحت چند صفحات اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے حبیب کی مدد سے قارئین و سامعین کے نظر کرنے کی ادنا جسارت کی سعی کی ہے۔ ضعیف، معذور اور معمر افراد اور چند قرآنی آیتیں۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی 91ویں آیت یعنی 91، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم۔ ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں
اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا جو حکم ہے قرآن پاک میں ان ضعیفوں اور معذوروں کے تعلق سے، وہ سورہ نور کی سورہ ہے، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ ترجمہ ہے، نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضاعفہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں سے کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنے خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنے کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ پہلی آیت سے مراد کمزوری، بیماری اور مفلسی قابل درگزر عذر اس وقت بنتی ہیں جبکہ یہ ان کی نیت، عزم اور ارادے کے سامنے رکاوٹ ہو۔ یعنی یہ شخص اللہ اور رسول کے لیے خیر خواہ تھا، جذبے جہاد سے سرشار تھا، اعلان جہاد سن کر یہ بستر پر تل ملاتا ہے اور جہاد میں شرکت سے رہ جانے پر افسوس کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں عذر نہیں بنتی جو جہاد میں شرکت کا جذبہ نہیں رکھتے۔ بیماری اور ضعیفی ان کے عزم و ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھے موقع پر بیماری آ گئی، ورنہ یہ مصیبت اٹھانی ہی پڑتی، یعنی جنگ میں شرکت کرنا پڑتی۔ دوسری آیت کریمہ کی مراد یہ ہے، دوسری آیت سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی اندھے، نابینا اور اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں کریمہ جنگ کے موقع سے جب مسلمان کسی مہم میں چلے جاتے اور جو معذور اشخاص ہوتے، غریب لوگ ہوتے، کمزور لوگ ہوتے، معمر حضرات ہوتے، تو ان لوگوں کو کھانے پینے میں تکلیف ہوتی۔ پہلی آیت سے تو یہ مراد لیا گیا کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ معذوری، یہ ضعیفی، یہ کمزوری ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی تو خواہش ہوتی ہے دل سے کہ میں صحیح ہوتا تو جاتا، میرے پاس عذر نہ ہوتا، میں توانا ہوتا، طاقتور ہوتا تو ضرور اس جنگ میں شرکت کرتا۔ ان کے لیے معذوری نہیں ہے، ان کے لیے عذر نہیں ہے جو دل سے نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو ان کے لیے بہانہ بازی ہوتی تھی، وہ تو یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ایسے موقع پر بہت اچھا ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا ورنہ مجھے جنگ میں شرکت کرنا پڑتی۔ اور دوسری آیت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ کمزور تھے، ضعیف تھے اور مسلمان وغیرہ جنگ میں چلے جایا کرتے تھے تو ان کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ حرج نہیں ہے کہ جب ہم لوگ نہ رہیں اور تمہارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو تم انہیں کسی اچھے لوگوں کے پاس لے جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ ایسا کرتے تھے اور انہیں جو ناگوار گزرتی تھی تو ان کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ نہیں، تم لوگ ایسا کر سکتے ہو، یعنی دوسروں کے ہاں کھلانے پلانے میں یا اپنے جو رشتہ دار قریبی ہیں یا اپنے دوست و احباب یا جن کے ہاں تم نوکری کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، تم ان کے ہاں بھی کھلا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ
کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے قرآن حدیث میں یہ خصوصی حکم نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی مزید چند آیتیں بھی قرآن پاک کی ہیں، جیسے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کمزوروں کے تعلق سے آیت کریمہ ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی خصوصی کرم تھا یہاں پر کمزوروں کے تعلق سے، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ تو یہ چند آیت کریمہ تھی جو ضعیفوں معذوروں کے تعلق سے قرآن پاک میں وارد ہوئی اور نازل ہوئی تھی۔ ضعیف و معذور افراد اور احادیث کریمہ، یہاں احادیث کریمہ میں ان حضرات کے تعلق سے کس طرح کی حقوق ہے، کس طرح کا برتاؤ ہے، ذرا سمجھیں اور دیکھیں۔ قرآن کریم میں جہاں ان ضعیفوں اور معذوروں سے متعلق مختلف احکامات نازل ہوئے جس کی چند جھلکیاں اوپر مذکور ہوئیں، وہی ان کے حوالے سے احادیث رسول سے بھی چند احکامات کی تعلیم ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ دین اسلام خصوصاً ضعیفوں، معذوروں اور بزرگوں کی خدمت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آپ نے ضعیفوں، معذوروں اور بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، یتیموں اور بے کسوں کو سہارا دیا، غریبوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیا، معذوروں اور اپاہجوں کو جینا سکھایا، خودداری کا درس دیا، بھیک مانگنے کے مقابلے میں عزت کی زندگی کا سلیقہ سکھایا، ان ضعیفوں کی تعظیم و تکریم کا سبق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کے ساتھ حدی درجہ کریمانہ اور فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اصحاب صفہ جو کہ غریب صحابہ تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اللہ کے نبی ان کے ساتھ پوری خیر خواہی فرماتے۔ ایک بار ایک صاحب کا گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اس شخص کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ وہ پیغام نکاح دے تو قبول کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات غور سے سنی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک کم حیثیت کے مالک شخص کا گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے متعلق سوال کیا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ وہ پیغام نکاح دے تو قبول نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی کوئی بات غور سے نہ سنی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثانی الذکر روئے زمین کے سارے لوگوں سے بہتر ہے، یعنی ثانی الذکر یعنی دوسرا شخص جو کہ کم حیثیت کا مالک ہے، کم رتبے والا ہے، لوگوں کی نگاہ میں، معاشرے میں اس کی عظمت و وقت نہیں ہے، ایسے شخص کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روئے زمین کے سارے لوگوں میں بہتر ہے۔ یہ ضعیفوں کے لیے کتنی عمدہ اور پیاری حدیث ہے، اگر صحیح فہم رکھنے والے ہیں لوگ تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضعیفوں اور بے کسوں کے ساتھ جو خیر خواہی اور خبر گیری کی، اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن بطور مثال ایک
ایک کا تذکرہ ذیل میں دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت کے بارے میں جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے، دنیا سے گزر چکی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ عورت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، وہ عورت تو مر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ گویا انہوں نے اس کے معاملے وفات کو معمولی خیال کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر کا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے آپ کو اس کی قبر کا راستہ بتا دیا۔ آپ نے وہاں جا کر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ تصور کریں کہ ایک ضعیف العمر، کمزور انسان، غریب اور مخلوق الحال کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا نظریہ تھا، کیا ہی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ مل جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضعیفوں اور معذوروں سے محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام، مرد و عورت دونوں سے کس قدر تعلق اور لگاؤ تھا، اس پر یہ حدیث اہم دلیل ہے۔ اسلام کی نظر میں ضعفاء کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ سر فہرست بوڑھے لوگ، یعنی معمر اشخاص، بیمار، معصوم، بچے، قیدی، مظلوم، فقیر، مسکین، بیوہ، بے کس و بے سہارا لوگ، لنگڑے، اندھے اور مجبور و مقہور لوگ وغیرہ بھی ضعیفوں کی فہرست میں داخل ہیں۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور ان پر مہربانی کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی صورت میں نصرت الہی اور رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دی جاتی ہے ان ضعیفوں کی بدولت۔ اللہ اکبر۔ تصور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضعیفوں کے تعلق سے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں جو رزق ملتا ہے، جو روزی ملتی ہے، تو ان ضعیفوں کے تصدق اور طفیل ملتی ہے، تو ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو اور ان کا خیال رکھو۔ قرآن کریم میں معذور افراد کو زندگی کے علم، معاملات، یعنی عام معاملات اور میل جول میں نظر انداز کرنے کی روشنی کو اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی۔ ہر انسان کو لائق عزت و وقار قرار دیا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سرداران مکہ سے محو گفتگو ہونے کی وجہ سے، یعنی جس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو ایسے وقت میں آئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ محو گفتگو ہونے کی وجہ سے نابینا صحابی کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، یعنی اس طرف توجہ نہ دے سکے، تو اس پر سورۃ عبس کی ابتدائی آیتیں نازل ہو گئی۔ یعنی غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابینا صحابی کو یعنی اگنور کر دیا ایک طرح سے، اب وہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ پہلے سے سرداران مکہ تھے وہاں پر موجود، ان سے گفتگو تھے، محو گفتگو تھے، دوران گفتگو یہ صحابی رسول پہنچ گئے جو کہ نابینا تھے، تو آپ نے اس طرف توجہ نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس کی ابتدائی چند آیتوں کا نزول فرما دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد سیدنا ابن ام مکتوم کا بڑا خیال کیا، ہمیشہ ان کی خاطر و مدارت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو اس معذور صحابی کو اپنا جانشین بنا کر جاتے۔ سوچے کتنی بڑی عزت و عظمت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نابینا صحابی کو اپنے نہ مدینہ سے نہ رہنے کے وقت میں مدینہ شریف سے جب آپ روانہ ہوتا کسی جنگ کے موقع پر یا کسی بھی موقع سے، تو آپ اپنا نائب اس نابینا صحابی کو بنا کر کے جایا کرتے تھے۔
یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں قوم کی امامت فرماتے، بینا صحابہ کرام ایک نابینا صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ الغرض ضعیف و معذور افراد کی دل شکنی کسی بھی صورت میں نہ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی نہیں تھی، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس طرح کے کلمات سے ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے اور انہیں نوازنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد نبی ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا شب بیداری میں مصروف تہجد گزار یا دن میں روزہ رکھنے والے کے قائم مقام ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی عظمت و اکرام اور ان کی جہاں عزت و تکریم کی ہے، وہی ان کا بلند مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بیواؤں، مسکینوں اور ضعیفوں کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ چونکہ ایک مجاہد یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا ثواب ہے۔ تو جو ان ضعیف الحال، مفلوق الحال، کمزور بیواؤں، مسکینوں کی خبر گیری کرے گا، یعنی اس کا خیال رکھے گا، تو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اسے ثواب ملے گا۔ یا یہ ہے کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت میں مصروف رہنا، یعنی تہجد گزار ہونا، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کہ تہجد گزار جو بندہ ہوتا ہے اور انہیں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب انہیں بھی دیا جائے گا۔ مزید دیکھیں، معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کے حقدار ہیں، اس کا اندازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے بندے خدا، سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، وہ جب دوبارہ ادھر سے گزرے تو پھر وہی فرمایا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب گزرے تو اس کو اس پر ٹوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں، موتا یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں جنگ واقع ہوا، جنگ موتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ بہت روئے۔ پھر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا کہ تمہارا کپڑا کون دھوتا ہے، تمہاری دیگر ضرورتوں کا کون خیال رکھتا ہے، کون پوری کرتا ہے؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے ایک سواری دلوا دی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائیں۔ لوگوں نے کہا کہ جزا اللہ عمر عن رعیت خیرا، یعنی اللہ تعالی عمر کو ان کی رعایا کی طرف سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ تصور کریں، غور کریں کہ جہاں قرآن مجید نے، احادیث پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضعفاء، کمزوروں کا خیال رکھا، معذوروں کا، وہی ساتھ ساتھ آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طرز زندگی تھا کہ آپ ان کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں مزید اسی طرح سعید بن یربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھی، یعنی یہ بھی نابینا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میرے پاس آدمی نہیں کہ مجھ کو راستہ بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی مقرر کر دیا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، یعنی ہمیشہ۔ اسلام نے جہاں معذور افراد کو معاشرے میں عدم توجہی سے محفوظ رکھنے کے احکامات جاری کیے، وہاں ان کی سوشل سیکورٹی کا بندوبست بھی کیا، یعنی یہ نہیں کہ صرف اور صرف زبانی کام کیا بلکہ عملی اعتبار سے بھی کر کے دکھایا۔ سوشل سیکورٹی کا بندوبست بھی کیا۔ قدرت نے انہیں کسی ایک صفت سے محروم کیا تو وہیں ان کی معاونت اور مدد کے لیے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی صادر کیا، جیسا کہ اوپر کی احادیث سے اور آیات کریمہ سے ضعیف، معذور اور معمر افراد کے ساتھ خصوصی عنایت اور توجہ برتنے اور ان کے ساتھ میل جول اور کھانے پینے کے سلسلے میں واضح ہدایات کی طرف نشاندہی کی گئی۔ ان ضعیفوں، معذوروں اور معمروں کو فقر و فاقہ سے محفوظ رکھنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ کر دیا
اور اعلان فرما دیا، توجہ دے جو پیچھے آیت گزر چکی ہے، نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھر سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ یعنی بالکل ہی واضح طور پر قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ اگر تم مجبور ہو، بےکس ہو، معذور ہو، محتاج ہو، تو تمہیں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں، بھائی بہن کے گھر میں، یا اپنے پڑوسی جو خاص آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں، یا اپنے دوست و احباب کے گھر میں کھانا کھائیں۔ تو اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ جا کے کھا سکتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں اس طرح کے معذور افراد کو حقیر سمجھ کر غیر مہذبانہ انداز میں الگ تھلگ بٹھا کر کھانا دینا معیوب ہے۔ اسی وجہ سے اکٹھے کھانے کی ترغیب دی گئی، جیسا کہ آخری ٹکڑے سے پتہ چلا، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ نیز رشتہ داروں کے بعد جن کی کنجیاں ان کے حوالے کی گئی وہاں سے بھی کھانے کی اجازت دی گئی۔ دوستوں احباب کے گھر کو بھی رشتہ داروں کے گھروں سے تشبیہ دی گئی تاکہ یہ قربت بھی عظمت کی علامت رہے اور خصوصی افراد کے حق بھی یہاں محفوظ رہیں۔ جبکہ نزول قرآن کے وقت قریش اور سرداران مکہ معذور افراد کو منحوس اور قابل نفرت و ملامت خیال کرتے تھے، مگر اللہ نے ان کی تکریم کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے ان کے حقوق اور عزت نفس کا اعلان کیا، جاہلانہ رسموں کا قلع خما کر دیا اور ان کی ہمت و حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دائمی طور پر یعنی ہمیشگی کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کو لازم و ملزوم قرار دیا، یعنی لازم و ملزوم کر دیا۔ معاشرتی زندگی کے کسی بھی گوشے میں انہیں تنہا نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ میں ان ضعیفوں اور معذوروں نے وہ کارنامے انجام دیے جن کے تصور سے آج کے دور کا صحت مند انسان حیران ہے۔ بے مثال ان کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ غور کریں، مثال کے طور پر عبداللہ بن ام مکتوم کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کی جانشینی کرنا، امامت کا فریضہ انجام دینا، جنگ قادسیہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے حاضر ہونا، نیز سیدنا عمرو بن جموح جو کہ ایک لنگڑے تھے اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ یہ سارے کے سارے یہ جو کارنامے نابینا اور معذور اشخاص جو ہے لنگڑے، یہ معذور اشخاص کے تعلق سے یہ اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی۔ یہ معذور اشخاص نے عظیم عظیم کارنامے دیے ہیں، عظیم عظیم کارنامہ انجام دیا۔ الغرض اسلام میں ان ضعیفوں اور معذوروں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام ان کے جذبات و احساسات کی قدر کرتا ہے، ان کی ہمت افزائی بھی کرتا ہے، کسی کو معمولی سمجھنے کو گناہ تصور کرتا ہے۔ اہل ایمان کی دولت میں ان ضعیفوں اور معذوروں کا بھی حق مسلم ہے، یہ حق مال زکوٰۃ سے الگ ہے۔ ان معذوروں کی ضروریات کی تکمیل صالح اولاد و صالح معاشرہ بلکہ حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔ حالات کے اعتبار سے ان کی خاص ضرورتوں میں سے مندرجہ ذیل چیزوں کا مہیا کرنا، مثال کے طور پر کسی لنگڑے کے لیے بیساکھی کا انتظام، کسی کے لیے ویل چیئر، ان معذوروں کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز، گونگو بہروں کے لیے خصوصی تعلیم و تربیت وغیرہ، ساتھ ساتھ صنعت و حرفت کے ذریعے ان ضعیفوں کی معیشت کا دروازہ کھولنا کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بن سکیں، بھیک مانگے نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ خیال بھی لوگوں کو اپنے دل سے نکال پھینک دینا چاہیے کہ ان کمزوروں کو صدقہ کا مال بھی کھلایا جائے، بلکہ ان کمزور اور ضرورت مندوں کو خود کفیل بھی بنایا جا سکتا ہے، خود کفیل بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں معاشرے میں خوددار بھی بنایا جا سکتا ہے، انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق زندگی کے اس دور میں شامل کیا جائے۔ اسلام نے صاف اعلان کیا کہ
کہ کوئی کسی کو ہرگز حقیر نہ جانے۔ ارشاد نبی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے میں اگر جو ضعیف العمر ہے، کمزور ہیں، لاچار ہیں اور معذور اشخاص ہیں، ان کی معاونت و مدد اس طور پہ کی جا سکتی ہے کہ حکومت ہے یا جو مالدار اشخاص ہیں، جو اس کے بھائی برادران ہیں، وہ ان پر خصوصی توجہ دے کر ان کے لیے بیساکھی وغیرہ کا انتظام کرے، ان کے لیے جو ہے سو ویل چیئر وغیرہ کا انتظام کرے۔ جو گونگے بہرے ہیں ان کی تعلیم کا اسی انداز کے مطابق سینٹرز کھولے تاکہ تمام کے تمام معیوب اشخاص جو ہے سو وہاں تعلیم حاصل کریں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے ایسا انتظام ان کے لیے کیا جائے کہ خود کفیل بنایا جا سکے، یعنی وہ اپنے سے کما کر کے جو ہے سو اپنی ضروریات زندگی کا گزارا کر سکے، اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کر سکیں۔ تو یہ سب ضرورتیں، یہ سب تمام چیزیں اسلامی احکام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمیں یہ دعوت ملتی ہے ان آیات سے، ان احادیث سے، کہ ہمیں اپنے بھائیوں، مجبوروں، کمزوروں اور معمر اشخاص پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں کمزوروں کے تعلق سے اور ضعیفوں اور معذوروں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، وہیں خصوصیت کے ساتھ معمر اشخاص یعنی بوڑھے اشخاص، ان کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں بہت سارے باتیں، آیتیں آئی ہیں اور ان کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ توجہ دیں، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ معمر اور عمر رسیدہ افراد جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں کیا آیتیں آئی ہے، کس طرح کی باتیں آئی ہیں، تو اسلامی معاشرے میں معمر و عمر رسیدہ افراد یاد رکھیں خصوصی مقام کے حامل ہیں، یعنی مخصوص مقام کے حامل ہیں۔ وہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ قرآن و احادیث میں ان کے تعلق سے بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں اور ان کے حقوق بھی آئے ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں معمر و عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت و رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑے عمر کے لوگوں کا احترام کرے اور ان کے مرتبے کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلامی معاشرے میں معمر و عمر رسیدہ افراد کو درج ذیل حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سہولیات زندگی کی فراہمی میں ترجیح کا حق۔ اسلام معمر و عمر رسیدہ افراد کو سہولیات زندگی کی فراہمی میں ترجیح کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ حق قرآن کریم کی درج ذیل آیات سے واضح ہوتا ہے۔ توجہ دیں، قرآن پاک کا ارشاد ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے، امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہے؟ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ بزرگ یعنی بوڑھے ہیں، سو انہوں نے دونوں کے
یعنی دونوں مراد یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں کے ریور کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے میرے رب میں ہر اس بھلائی کا جو تیری طرف اتارے محتاج ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ عمر رسیدہ افراد کو ترجیح فراہم کرنے کی اساس فراہم کرتا ہے، یعنی بنیاد، کہ معمر جو اشخاص یعنی بوڑھے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے کا خیال رکھتے ہوئے ترجیح دیتے ہوئے آپ نے ان دونوں عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور جلدی سے ان کا کام کر دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بابت قرآن کریم فرماتا ہے قالوا یا ایھا العزیز ان لنا ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ بھی واضح اشارہ کرتی ہیں کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے یعنی چھٹکارے کے لیے اپنے معمر والد یعنی بوڑھے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے خصوصی رعایت کی درخواست کی۔ تو یہ دونوں آیت کریمہ یہ بتا رہی ہیں کہ معمر اشخاص کو فوقیت دینی چاہیے، دیگر اشخاص پر ترجیح دینی چاہیے۔ سماجی معاملات میں تکریم کا حق، سماجی معاملات میں بھی عزت کہ وہ حقدار ہے معمر اشخاص۔ دیکھیں عام سماجی و معاشرتی معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی تکریم کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ دریں اثنا یعنی اسی بیچ عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے تو عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے بیٹے حویسہ اور محیصہ رضی اللہ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے ساتھی کے معاملہ میں انہوں نے گفتگو کی تو عبد الرحمن نے ابتدا کی یعنی شروعات کی کہ جب کہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر الکبر یعنی بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ یہ حدیث پاک بھی اشارہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ سماجی اعتبار سے کوئی پیش آئے تو پہلے بڑوں کا خیال رکھا جائے، بڑوں سے مشورہ لیا جائے، بڑوں کو پہلے کہنے کا حق دیا جائے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی آیا۔ معمر افراد کی تکریم اجلال الہی کا حصہ ہے، توجہ دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت و عظمت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ معمر و عمر رسیدہ مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے عالم کی جو اس میں تجاوز نہ کرتا ہو، اور بادشاہ کی تعظیم جو انصاف کرتا ہو، اور اس بادشاہ کی تعظیم جو انصاف کرتا ہو۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک سے بھی معمر اشخاص کی عزت و تکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و تکریم کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو معمر اشخاص کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ مزید دیکھیں معمر افراد کی تکریم عظمت رسالت کا نفاذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تکریم میری بزرگی و عظمت سے ہے، یعنی میری بزرگی و عظمت کی وجہ سے میری امت کے معمر و افراد کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر عزت و تکریم کر رہے ہیں تو آپ معمر افراد کی عزت و تکریم کریں۔ معمر افراد کی تکریم علامتی ایمان ہے۔ حدیث پاک میں معمر اشخاص کی عزت و تکریم کرنے کو ایمان کی علامت بتایا گیا، پہچان بتایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا،
وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے. توجہ دے، یعنی بڑوں کی عزت کی پہچان ایمان کی علامت قرار دیا گیا. سبحان اللہ. تو قرآن و احادیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے، بخوبی اندازہ ملتا ہے کہ معمر اشخاص بڑے قابل و عظمت اور بڑے عزت والے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور مزید دیکھیں، معمر افراد کی تقریب، معمر افراد کی تکریمی صحت مند روایت کی اساس ہے. حضرت انس رضی اللہ، یعنی انسان کا اچھا ہونا یعنی معمر افراد کی تکریم کا سبب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ له من یکرمہ عند سنہ. یعنی جو جوان کسی معمر عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے. مزید دیکھیں، معمر اشخاص برکت اکابر سے، یعنی معمر اشخاص کی وجہ سے برکت کا نزول ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکت مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالکہول خیرا وارحموا الشباب، یعنی ادھیر عمر کے لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوانوں پر رحم کرو. یہ تمام کی تمام احادیث کریمہ سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ معمر اشخاص کی خصوصی عزت و تکریم کرنی چاہیے. ایک مقام پر تو معمر اشخاص کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں جو روزی ملتی ہے یہ معمر اشخاص ہی کا دین ہے. یعنی معمر اشخاص کے توسل و تصدق تمہیں روزی دی جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ معمر اشخاص کا کتنا مقام و مرتبہ ہے. اب میں بلا تاخیر و تمثیل اپنی گفتگو کو انہی چند کلمات پر ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ جہاں معمر اشخاص کی تکریم اور عزت کا درس اور سبق دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے بھی ان کی عزت اور ان کے حقوق کے خیال رکھنے کی تاکید آئی ہے اور حکم آیا ہے. چنانچہ گزشتہ صفحات میں دی گئی تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام معاشرے کے معمر و عمر رسیدہ افراد کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. مزید یہ کہ عمر رسیدہ ضعیفوں کی قدر و منزلت اور عزت و تکریم اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ایک نور عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ اور لوگوں میں، یعنی وہ اشخاص معمر افراد دیگر اشخاص میں ممتاز ہو جائیں گے. یہ ان کی بڑائی اور عظمت کی نشانی ہوگی. اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. دنیاوی معاشرے میں بھی ان کی موجودگی خیر و برکت کا بہترین ذریعہ ہے. سو معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی فلاح و بزرگی کی عزت و تکریم اور ان کی خدمت میں ہے. دنیا و آخرت کی فلاح بزرگوں کی عزت و تکریم اور ان کی خدمت میں ہے. اگر انسان معمر افراد کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، تو آغاز میں دی گئی احادیث مبارکہ یعنی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا دی گئی آغاز میں اس ابتدائی مضمون کے ابتدائی حصے میں دی گئی احادیث مبارکہ کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر خاص وقت میں، ہر عام وقت میں، ہر فکر، ہر وقت، ہر آن لمحہ معمر افراد کی خدمت کریں اور ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے ادب و احترام، سکون و اطمینان اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے عمومی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شکریہ، جزاک اللہ صدر محترم جناب سید عبدالواسع صاحب، جزاک اللہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہایت عمدہ مقالہ، مضمون، ماشاء اللہ تمام پہلوؤں پر آپ نے قرآن و حدیث کی
रोशनी में जो है वजाहत फरमाई है और तफसील से रोशनी डाली है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अभी कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मौलाना मुफ्ती चांद साहब जो है तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए हमारे क्या नाम है जी, आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं अपना अहम तरीन तहकीकी मजमून पेश करने के लिए दावत देता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद चांद अली क़मर जामई हफ़िज़हुल्लाह को। और आपका आज का मजमून है मकाले का गैर मुस्लिम के हुकूक़ और मजहबी आज़ादी तालीमातें कुरान मजीद की रोशनी में। बड़ा ही अहम तरीन मजमून है और मैं तमाम सामाईन से और देखने वालों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो बगौर इस मजमून को समाअत करें और हमें अपने ख़ास दुआओं में याद रखें। मौलाना इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, इरशाद फरमाइए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब है। हजरत आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप? हजरत आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं स्टेज पर मौजूद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वासे बुखारी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर इस नाचीज को भी बोलने का मौका इनायत फरमाया। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफैल अहमद अशरफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बड़े बज़्म में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हमें भी एक हिस्सा बनाया और हमें बर्दाश्त किया। मैं तमाम नाजरीन से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आज का जो मेरा उन्वान है वो गैर मुस्लिमों के हुकूक और मजहबी आज़ादी तालीमात कुरान की रोशनी में। इंशाअल्लाह इस उन्वान के तहत हम ज़ैली अनावीन और पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और साथ ही कुरानी आयात और अहादीस अक़वाल सलफ आइम्मा के अक़वाल भी इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपने उन्वान की तरफ बिला ताखिर आते हैं और शुरू करते हैं। इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा और इसके बाद इंशाअल्लाह ये मकाला, ये मौजूद जब किताबी शक्ल में आएगा तो आप तमाम हवाले जात को तफसील से उस किताब में जरूर देख पाएंगे। मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूं। इस्लाम उन तमाम हुकूक में जो किसी मजहबी फरीजा और इबादत से मुताल्लिक न हो बल्कि उनका ताल्लुक रियासत के नज्म ज़ब्त और शहरियों के बुनियादी हुकूक से हो,
तो गैर मुस्लिम अकलियतों और मुसलमानों के दरमियान अदल व इंसाफ और मुसावात कायम करने का हुक्म देता है। कुरान में इन गैर मुस्लिमों के साथ जो इस्लाम और मुसलमानों से बरसरे पैकर न हो, जिन्होंने ना तो मुसलमानों से जंग की और ना ही मुसलमान होने की हैसियत से उनसे नफरत किया, उनसे जलन और बुग़्ज़ हसद रखा, ऐसे लोगों के बारे में कुरान हुस्न सुलूक और रवादारी की हिदायत देता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ला यनहाकुमुल्लाहु अन्नल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता है उन लोगों से जो लड़े नहीं तुमसे दीन पर और निकाला नहीं तुमको तुम्हारे घरों से, यानी दीन के मामले में जो तुमसे झगड़ते नहीं है, और ना ही तुमको जिलावतन किया, अपने वतन से निकलने पर मजबूर किया। ऐसे लोगों के साथ तुम भलाई के साथ भलाई करो, उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ अच्छी तरह से हुस्न सुलूक करो। इस चीज से गैर मुस्लिमों के साथ करने में ना तो कुरान रोकता है, ना ही अल्लाह तबारक व तआला रोकता है। सूरह मुमतना की आयत है। इस्लामी रियासत में तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों और रियाया को अकीदा, मजहब, जानो माल और इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल और में तो होगा तो वह इंसानी बुनियाद पर शहरी आजादी और बुनियादी हुकूक में मुसलमानों के बराबर शरीक होंगे। इस तरह से एक मुसलमान तमाम तरह की आदि के साथ अपने माशरे में जी सकता है, सांस ले सकता है। यूं ही एक गैर मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो, वह अगर जिम्मा और जिजिया देकर के, टैक्स देकर के वहां रहता है, तो उनके जान माल और तमाम तरह के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हूबहू वही होंगे जो एक मुसलमान का होगा। कानून की नजर में सबके साथ यकसा मामला किया जाएगा। बहैसियत इंसान किसी के साथ कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। इस्लाम में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो गैर मुस्लिम, मैं यहाँ गैर मुस्लिम कह करके सबको शामिल करता हूँ, यहूद हो, नसारा हो या फिर अहले हुनूद हो, हम सबको शामिल करते हैं, क्योंकि अरब में उस वक्त बुत के पुजारी या तो मजूसी थे या फिर अहले किताब थे जो अहले यहूदी या ईसाई से जाने जाते हैं। तो यहूदी और ईसाई अगरचे अहले किताब है, लेकिन इस्लाम की नजर में गैर मुस्लिम जरूर थे, क्योंकि हमारे नबी पर बराह रास्त इसने ईमान नहीं लाया। और हुजूर के आने के बाद चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन और जो किताब लेकर के आए उसको मानना और उस पर ईमान लाना जरूरी था। उसने ना माना तो हम उसको गैर मुस्लिम कहेंगे। तो जो गैर मुस्लिम रह गए हर धर्मी के बावजूद और इस्लामी रियासत कायम हो गई, तो ऐसे में उस शख्स पर जो टैक्स देकर के इस्लामी रियासत में रह रहे हों, उनके तमाम तरह के मामला उसके साथ वही किया जाएगा जो एक मुसलमान के साथ किया जाता है। तो कह रहे हैं कि बहैसियत इंसान किसी के साथ कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। जिजिया कबूल करने के बाद उन पर वही वाजिबात और जिम्मेदारियां आयद होंगी जो मुसलमानों पर आयद है। उन्हें वही हुकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल है, और उन तमाम मुराआत और सहूलियात के मुस्तहिक होंगे जिनके मुसलमान हैं। यानी कानून की तरफ से जो भी सहूलियात मुसलमान के लिए आम किया जाएगा, जो भी बेनिफिट्स मुसलमानों को मिलेंगे, एक गैर मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में टैक्स देकर के जिंदगी गुजार रहे हो, अपने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया हो, उन सारी चीजों को, वो सहूलियात को वो गैर मुस्लिम भी पाएगा। जर्रा बराबर भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में बदाए सनाए में अल्लामा कासानी अलैहि रहमा लिखते हैं, फ़इन क़बिलु ज़िम्मता फ़अलिमहुम इन अन्ना लहुम मालिल मुस्लिमीना व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन। तर्जुमा कुछ इस तरह है, बदाए सनाए में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 62 में ये मज़कूर है कि अगर वो जिम्मा कबूल कर ले, यानी जो गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में रहे और टैक्स कबूल कर लेता है, तो उन्हें बता दो, उन्हें ये मालूम करवा दो कि जो हुकूक और मुराआत सहूलियात मुसलमानों को हासिल हैं वही उनको भी हासिल होंगी, और जो जिम्मेदारियां मुसलमानों पर आयद है वही उन पर भी आयद है। यानी हर तरह से जो सारी चीजें मुसलमानों पर होंगी, आयद होंगी, जिम्मेदारियां आयद होंगी, सहूलियात हुकूक मुराआत हासिल होंगे, वही उस गैर मुस्लिम, उस जिम्मी शख्स पर भी के लिए भी हासिल होंगे
जिन्होंने टैक्स देकर के इस्लामी रियासत में रहने का अहद व पैमान किया। जानो माल के तहफ्फुज के सिलसिले में कुछ इस तरह मैंने नकल की है कि जान के तहफ्फुज में एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों बराबर है। जिस तरह से इस्लामी रियासत में एक मुसलमान की जान का तहफ्फुज फराहम करना इस्लामी रियासत पर जरूरी है, इसी तरह से गैर मुस्लिम शख्स जो इस्लामी रियासत में रह रहे हो उसकी जान और उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर बेआईनी ही उसी तरह होगी, जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं होगा। तो जान के तहफ्फुज में एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम दोनों बराबर है, दोनों की जान का यकसा तहफ्फुज और एहतराम किया जाएगा। इस्लामी रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी गैर मुस्लिम रियाया की जान का तहफ्फुज करे और उन्हें जुल्म और ज्यादती से महफूज रखे। यानी जिस तरह से मुसलमानों पर उनका ध्यान हो, उनके जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, बेआईनी ही उसी तरह से एक गैर मुस्लिम शख्स जो मुस्लिम रियासत में रह रहे हो उनकी खातिर तवाज़ु करे, उनके जान माल का तहफ्फुज उन्हें फराहम करे और उसको है ना बेखौफ और निडर कर दे इस्लामी रियासत में जीने से। इरशाद गिरामी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद की हदीस है, मन कतला मुआहदन लम यरी रायहतल जन्नह व इन्ना रिहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आम। बहुत ही प्यारी हदीस है। जो लोग सीरत नबवी पर, कुरान और हदीस पर उंगली उठाते हैं, अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, उनके लिए ये हदीस बिल्कुल हुज्जत और दलील के तौर पर काम करेगी। इस्लाम को किस तरह से निशाना बना जाता है कि ये तशद्दुद को फरोग देता है। कुरान तो ये अल्लाह की किताब है और वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, भला वो किसी इंसान को कत्ल करने का हुक्म कैसे दे सकता है, नाहक किसी पर जुल्म करने का हुक्म कैसे दे सकता है। जरा हुजूर की इरशादात पर ही नजर दोहरा ली जाए तो ये बात बिल्कुल रोज रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसको रब ने भेजा, वह इतना रहीम हो सकता है बंदों पर, इतना शफकत कर सकते हैं, तो जो रब है जिसने पैदा किया वो कितना रहमान होगा, उसकी रहमत और उसकी शफकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हदीस समाप्त करें कि जो शख्स जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा, या मुआहिद से मुराद जिम्मी शख्स, यानी इस्लामी हुकूमत कायम, इस तरह से अरब में मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी, फिर भी कुछ यहूद और नसारा वहां थे, तो जो शख्स इस्लामी रियासत में रहे और मुआहदा कर ले, टैक्स देने पर आमादा हो जाए, तो अब किसी मुसलमान पर यह जायज नहीं है कि उसे कत्ल करे, उसे तंग करे, परेशान करे। और जो परेशान करेगा या कत्ल करेगा उसके लिए वईद आई है। खुद हुजूर फरमाते हैं, मन कतला मुआहदन लम यरी रायहतल जन्नह, जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू तक भी ना पाए। अब जन्नत की खुशबू के बारे में बता रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत की खुशबू का तो ये आलम है कि व इन्ना रिहा ला यूजदु मिन मसीरति 40 आम, कि जबकि उसकी खुशबू 40 साल की मसावत से भी महसूस हो जाती है। ये तो रब की जन्नत है जिसने मोमिनीन के लिए पैदा किया कि उस जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत की दूरी से जो महसूस हो जाए, वो खुशबू उस शख्स को नहीं मिल पाएगी जो शख्स किसी जिम्मी शख्स को, गैर मुस्लिम को, जो मुस्लिम रियासत में अहद व पैमान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको कत्ल किया। तो इतनी बड़ी वईद, इसका मतलब वो जहन्नम में जाए। लिहाजा ये इस्लाम पर अंगुश नुमाई करना कि ये लोगों को, कुफ्फारों को, मुशरिकीन को खुलेआम मारने की धमकी देता है, ये सरासर गलत है। इस्लाम में उसका गहरा मुताला बिल्कुल नहीं। हजरत उमर ने अपनी आखिरी वसीयत में जो लिखा है वो भी आप समाप्त कर लें। फरमाते हैं, मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद व जिम्मा की वसीयत करता हूं कि जिम्मियों के अहद को वफा किया जाए। यानी जिम्मियों ने, गैर मुस्लिमों ने जो इस्लामी रियासत में अहद व पैमान करके, जिजिया दे करके जिन्होंने अहद किया, तो इस्लामी रियासत जो अहद करती है उसको वफा की जाए, उसको पूरी की जाए, कभी उसके अहद का के खिलाफ ना जाया जाए। उनकी हिफाजत और दिफा में जंग की जाए और उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए। यानी अगर मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिम रह रहे हों और जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी हो, तो ऐसे में जिस तरह से एक मुसलमान की हिफाजत के लिए
हुकूमत पर जरूरी है कि अपने फौज को रवाना करे, उसके लिए उसके दिफा में जंग करे। इसी तरह से कोई दूसरा शख्स दूसरे मुल्क से आकर हमारे मुस्लिम रियासत में जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं उससे अगर कोई जंग करता है, लड़ता है, तो उसके तहफ्फुज के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए लड़ना इस्लामी रियासत के लिए निहायत जरूरी है और ईमान का तकाज़ा है। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वसीयत में लिखा। ये बात ही काबिल उम्मीद है और ज़हन नशी करने की जरूरत है कि जो आखिरी वसीयत में भी जिम्मियों को ना फरामोश कर सके, भला उस इस्लाम का अंदाजा और उसके सबक का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिन्होंने आखिरी वसीयत में भी जिम्मियों का ख्याल रखा, मुस्लिमों का ख्याल रखा जो टैक्स देकर के इस्लामी रियासत में रह रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, इस्लामी रियासत मुसलमानों की तरह जिम्मियों के मालो जायदाद का तहफ्फुज करे। तो इस्लामी कानून है, सरकार इस्लामी है। हम आज की बात नहीं कर रहे कि हमारे हिंदुस्तान की इस्लामी सरकार है नहीं है, कहाँ है नहीं है, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि लोग इस तरह से मुसलमान हमारी हुकूमत थी या जिस में सरकार के लिए और क्या अब तक किया गया है। इस्लामी रियासत मुसलमानों की तरह जिम्मियों के जायदाद का तहफ्फुज करे, उन हक के मिल्कियत बेदखल करे, उनकी जमीनों और जायदादों पर सबक कब्जा, हत्ता कि अगर उनको जिज़िया ना दे तो उसके एवज में यानी अगर कोई जिम्मी शख्स गैर मुस्लिम रह रहे हो तो किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उस माल को, उसकी मिल्कियत को या उसके जो जमीन जायदाद है ना कब्जा करे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई जिम्मी शख्स टैक्स देने से आज और जुल्म की कुछ नौयतें बताते हैं कि टैक्स वसूल करने के चक्कर में आप उनके घर को आए, उनके घर में जो सामान है, जो कपड़े हैं, जो बना है ना, जो उनके जरिए माश उसको बेच करके आप टैक्स करें, ऐसा ना करें, जुल्म होगा। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। इस्लाम तो मुआफ़ का दर्स देता है। जिम्मियों को मुसलमानों की तरह खरीदो फरोख्त, सनत और हिब्बत और दूसरे तमाम ज़राए माश के हुकूक हासिल हो। यानी मुस्लिम रियासत में जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं उसको आप दबा करके, छोटी बात करके, अकल होने की वजह से किसी भी तरह से मार्केट से, बाजार से दूर नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह से मुसलमान को तमाम तरह की आजादी हासिल है। इस तरह से गैर मुस्लिम को हासिल है। तो फरोख्त में भी, सनत और हिब्बत में भी